اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اس کے بندے درجات کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے قرب الہی کی طرف بڑھیں۔ اگر خشخاش کے دانے جتنی بھی محبت الہی نصیب ہو جائے تو یہ مسائل فقہ کی فضیلت اور 70 سال کی پارسائی و عبادت سے بہتر ہے۔ دنیا ایک دلہن کی مانند ہے، جس نے اسے طلب کیا تو پھر اس کو خود سے دور نہ کر سکا۔ دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا۔ ضروریات زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالی سے مانگتے ہیں۔ دشمن پر قابو پا لو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ بیٹا کہنے لگا، بابا جان، ہم عبادت کر رہے ہیں اور لوگ غفلت میں پڑے سو رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے فرمایا، بیٹا، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو اس سے بہتر تھا کہ تو سویا رہتا۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گنہگار ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت، آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایک فقیر ولی اللہ کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو، بات سمجھ نہیں آئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا ہے۔ جس نے معرفت حاصل کیے بغیر زندگی گزاری، اگرچہ وہ کتنا ہی قابل اور ہوشیار ہو، اس نے دنیا کی زندگی بھی فضول گنوائی اور آخرت کا توشہ بھی حاصل نہیں کیا۔ جب کان غور سے سنتے ہیں تو یہ آنکھوں میں بدل جاتے ہیں، لیکن اگر الفاظ دل کے کانوں تک نہ پہنچیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز جدا جدا ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش ہو جاتا ہے، اور جو خاموش ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار نہ کرتا ہو، بلکہ ایسے لوگ پیار زیادہ کرتے ہیں۔ نیک ہم سفر تو اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتا ہے۔ ایک مضبوط ایمان کا شخص نہ صرف آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نہ وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ جاہلوں کے سامنے کسی مدعا کے ثبوت کے لیے خاموشی بہتر ثبوت ہے۔ میں بھی خاموش رہنا چاہتا ہوں، لیکن میری مستی بے ارادہ میرا منہ کھول دیتی ہے، جیسے چھینک یا جمائی سے بے ارادہ منہ کھل جاتا ہے۔ شیطان کی اندرونی آواز نہ دین کی راہ پر چلنے دیتی ہے اور نہ روحانی غذا کھانے دیتی ہے۔ شیطانی آواز کے جب ایسے اثرات ہیں تو خدائی آواز کے اثرات کیسے ہوں گے؟ اے نادانی اور شک کی قبر میں اترے ہوئے انسان، تو کب تک اس دنیا کے مذاق کا فریب کھائے گا؟ اس ہنسی سے نہ تیری عقل درست رہی نہ روح۔ وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور رہے، وہ خدا کے نور کی شعاعوں سے بھرا ہوا ہے۔ جا اس کے رخ کو زنگ سے صاف کر، پھر حقیقت کو دل کے کان سے سن۔ اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو روح کی مثل ہو تاکہ اس کے ذریعے روح کو سمجھا جا سکے، لیکن ایک ناقص مثال پیش کی جاتی ہے
جسم کو ایک چراغ کی طرح اور روح کو اس کی روشنی جیسا سمجھ۔ روشنی جب ہو اس کی ہوگی جب اس میں تیل اور بتی ہو۔ آنسو نے چپکے سے ایسا کیا دیکھ لیا ہے کہ یہ خود بخود ہی کسی چشمے کی طرح بہنے لگا؟ اگر یہ اللہ کے خوف سے بہتا ہے تو اچھا ہے، کیونکہ یہ پانی آگ کو بجھانے کے کام آئے گی۔ قرآن میں ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا خود ایک نعمت ہے۔ اب اس کا شکریہ ادا کرو گے تو ایک اور نعمت موجود ہوگی، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ ہم اس کے شکریہ سے عاجز ہیں، بس یہی ہمارا شکر ہے۔ انسان اس دنیا کے نفع اور نقصان کو ذرہ ذرہ دیکھتا ہے اور دنیا کی خوشی پر ناچتا پھرتا ہے۔ ایسا مناسب نہیں۔ انسان اپنی ہستی کو مٹائے، لالچ اور شہوت سے آزاد ہو، تب خوشی منانے کا اہل ہے۔ جس طرح حیوان انسانوں کے ہاتھوں میں قیدی ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کا مرتبہ اولیاء کے ہاتھ میں ہے۔ حیوان کی طرح فرما بردار بن جا، اسی میں تیری زندگی کی بھلائی ہے۔ یار کا یار سے اتحاد بہتر ہے، اس لیے مانی کا اتباع کر۔ ظاہر تو سرکش ہے، اس سرکش ظاہر کو ریاضت سے پگھلا دے، تاکہ تو اس کے نیچے وحدت کا خزانہ دیکھ لے۔ اگر تو خود نہ پگھلا سکے تو کوئی بات نہیں، اس کی مہربانیاں بھی پگھلا دیں گی۔ اس نفس کے ہر سانس کے ساتھ ایک مکر ہے، اور ہر مکر میں 100 فرعون ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے خدا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگ۔ فرعونیت سے ایمان کا بیڑا غرق نہ کر۔ احد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کر۔ اے بھائی، اپنے جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ جس نے اپنے نقص کو دیکھ لیا اور پہچان لیا، وہ اپنی ذات کی تکمیل کی طرف تیز دوڑا۔ جو اپنے کام کا گمان رکھتا ہے، اللہ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ کملا کے گھمنڈ سے زیادہ بدتر بیماری تیری روح میں اور کوئی نہیں۔ بولنے سے اگر فائدہ نہ ہو تو بولنا چھوڑ دے، اور اگر ہو تو اعتراض چھوڑ دے اور شکر گزار بن جا۔ غیر مفید سوال کرنا درست نہیں ہوتا، اور مفید سوال بھی اعتراض کی صورت نہیں، بلکہ شکر گوئی کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ جس بندے کا ارادہ نصیحت کو سننے کا نہ ہو، چاہے کہ کیسی ہی نرمی سے سمجھاؤ، وہ اعتراض ہی کرے گا۔ انبیاء علیہ السلام پیار سے سمجھاتے ہیں، لیکن کفار پھر بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کافروں کے دلوں کو پتھر سے زیادہ سخت قرار دیا ہے۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو، لیکن شیطان ان کو اللہ کی راہ سے اگر مگر کے چکر سے روک دیتا ہے، اور بعد میں وہ حسرت میں جلتے ہیں۔ ہر انسان نیک عمل چاہتا ہے، لیکن شیطان کی طمع سازی وہ پہچان نہیں سکتا۔ وہ اس کے برے اعمال اور خیالات اور نفس کی شرارتوں کی مزین کر کے دکھا دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کا کام دنیا کے معاملات سے آگے کا ہے۔ جب تو رہبر تلاش کرے گا، تجھ پر کھلے گا۔ اگر میں ان نعمتوں کا تھوڑا سا بھی بیان کر دوں تو روحیں قبروں سے نکل پڑیں۔ دل کے کان کو نزدیک کر، خبردار، اولیاء اللہ کے وقت کے اسرافیل ہیں، ان سے مردوں کی نشو و نما ہے۔ جس کی قبر میں مردہ جانیں، ان کی آواز سے کفن میں تڑپنے لگتی ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا خدا کی آواز کا کام ہے۔ جب روحوں کو زندگی مل جاتی ہے تو وہ اولیاء کے اللہ کے نعمتوں کی آواز کو خدا کی آواز سمجھتے ہیں۔ اے بےہودہ ہنسنے والے، تو نے ہنسی کا مزہ چکھ لیا، اور رونے کا مزہ دیکھ جو شکر کی کان کی طرح ہے۔ جب جہنم کی یاد رلائے تو جہنم جنتیوں سے زیادہ بھلی معلوم ہوتی ہے۔
ہنسیاں رونے میں چھپی ہوئی ہیں، اے بھولے خزانے ویرانوں میں تلاش کر، مزہ تو غموں میں ہے۔ گدھے کی گردن پکڑ لے، اس کو سیدھے راستہ کی طرف کھینچ، خبردار گدھے کو نہ چھوڑ اور اس کو آزاد نہ کر، اس لیے اس کا عشق سبزہ زار سے ہے۔ اگر تو غفلت سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی آزاد چھوڑ دے گا، وہ گھاس کی جانب چلا جائے گا، کیونکہ گھاس کا عاشق گدھا راستہ کا دشمن ہے، اس سے بہت اناڑیوں کو برباد کیا۔